وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جبین محمد قطف محمد غفر محمد سفر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد کمال محمد مال محمد احوال محمد بخت تخت محمد جدت محمد جہدت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حفیق محمد رفیق محمد ابی بکر صدیق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بیان محمد لسان محمد عنوان محمد عثمان بن عفان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خطاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تقی محمد ولی محمد علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی ہی ذلت اور خواری کے ساتھ عجز و نیاز مندی کے ساتھ درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے، اس دربار لایزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ و ذوالجلالہ اس ناقص العلم والطالب العلم نہیج نگاہ گریش کو اس جمعہ المبارک کی اس مبارک نشست کے اندر ایسے بول بولنے کی توفیق بخشے بحمد اللہ و بفضل اللہ و بتوفیق اللہ و برحمت اللہ. جو بعض ہمارے سننے سنانے تک محدود نہ ہو بلکہ دونوں جانوں کی کامیابی کامرانی آخرت میں نجات کا سبب بن جائے. اللہم آمین. گزشتہ جمعہ المبارک میں الحمدللہ شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان ہوئی اور اختتام پر ایک اعلان کیا تھا کہ آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کا
جیسے موقع ملتا گیا اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ اپنے گھر پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا انشاءاللہ مترجمہ ایک ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے ایسے ساتھی جنہیں جو بالکل وقت نہیں دے سکتے، یہ کہتے ہیں کہ مصروفیات اتنی ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ایک ایسی روشن کتاب ہے، آپ گریجویٹ ہو جائیں، بہت بڑی ڈگریاں لے لیں، لیکن جب تک قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، آپ تربیت اور انسانیت ان دونوں میدان سے بہت پیچھے ہیں۔ انسان کی کامل تربیت ہوتی ہے، انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، اور حقیقی معنی اگر انسان کو طہارت بخشتی ہے اور ایک زندگی بخشتی ہے تو وہ قرآن مجید بخشتا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اس کا ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، اور جس کے دل کے اندر قرآن مجید کا مترجم آ جاتا ہے، پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ اسے ایسے بے باک اور ایسے نڈر کر دیتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اللہ تعالیٰ کامیابیاں اس کے منبع رکھتے ہیں، اس کے سر پہ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ پہلی سورت الفاتحہ ہے۔ اگرچہ نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ سورتوں کی کچھ آیتیں پہلے اتری ہیں، سورۃ العلق ہے، سورۃ القلم ہے، سورۃ المدثر ہے، یہ وہ صورتیں ہیں، ان کی کچھ آیتیں پہلے اتری ہیں۔ وہی تو پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ہر سادہ لوگ انسان کو معلوم ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے جو مکمل صورت اتری ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ آپ ساتھ ساتھ یاد کر لیں، اور الحمدللہ میرا جو بیان کرنے کی ترتیب ہے یہ بولنے کی انشاءاللہ بحمدللہ و بفضل اللہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مزید ہر انسان کو فائدہ ہی دے۔ نزول کے اعتبار سے مکمل جو سورت اتری ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پہلے کچھ آیتیں اتری ہیں، سورۃ العلق کی کچھ آیتیں آئی ہیں، سورۃ القلم کی کچھ آیتیں آئی ہیں، سورۃ المدثر کی کچھ آیتیں آئی ہیں، لیکن جو مکمل سورت آئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ۔ کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی کھول دینے والی، اور اس کے کئی نام آئے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کے مضامین کو کھولنے والی سورت، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کے اسباب کو کھولنے والی سورت۔ فتح یفتح باب سے اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کا ایک نام سورۃ الصلاح بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الصلاح۔ صلاح کا معنی نماز بھی، دعا بھی۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاح بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر انسان کی اصل عبادت ہے ہی دعا، اصل عبادت اور سور و پکار ہی رب العالمین کو پکارنا، ہر جگہ ہر وقت، جنگل ہو، بر ہو، بحر ہو، رات ہو، صبح ہو، بسترے پر پڑا ہے یا تنہائی میں ہے، ہر جگہ یہ دل کا کنیکشن اگر میرے ساتھ ہو جائے، ہر وقت تیری یاد میرے ساتھ ہو جائے، تعلق کتنا مضبوط ہو۔ فرمایا کہ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پہ پانی پلاتے ہیں، 7 دن 7 راتوں کے بھوکے ہیں، مصر سے بھاگے ہوئے آئے ہیں، 7 دن 7 راتوں کی بھوک ہے۔
ہم تو فقیر اسے کہتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک کھا پی کر آئے ہو، بالکل سیر ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں فقیر ہوں، لیکن حقیقت کے اندر فقیر کا اور معنی ہے۔ یہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ 7 دن 7 راتوں کے بھوکے ہیں، وہاں سے ایک پانی پلاتے ہیں بکریوں کو، دل کے اندر کنیکشن ہے رب العالمین کے ساتھ، تعلق ہے رب العالمین کے ساتھ۔ فرمایا ایک بندے کا تعلق میرے ساتھ ہر وقت مل جائے، ہر وقت بن جائے، وہ زندگی کے کسی مراحل کے اندر ہو، وہ ابھی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہو، میں اعلان کرتا ہوں یہ بندہ میرا ولی بن چکا ہے، یہ بندہ میرا دوست بن چکا ہے۔ اصحاب کہف کے نوجوان، متعدد مثالیں ہیں لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک نام کتاب الصلاح بھی ہے، نماز الصلاح بھی ہے، اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، کتاب قرآن مجید کی ماں۔ ایک نام اس کا فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، الصلاۃ، اور ایک نام اس کا شفا بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک نام اس کا شفا بھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے میں نے قبیلے کے ایک سردار کو دم کیا، صرف ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے اسے شفا کر۔ ایک نام شفا بھی ہے سورۃ الفاتحہ کا، اور ایک نام سبع المثانی بھی ہے۔ کیا نام؟ سبع المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیتیں، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ کیا مطلب؟ نماز کے اندر ہم صبح کی رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سنتوں میں پڑھ رہے ہیں، فرضوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، امام اگر آگے کھڑا ہے، آپ نے امام ایک کو مانا ہے، امام کی اقتداء کی ہے، پھر اگر اسے امام مانا ہے، امام کی اقتداء میں آپ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ پیچھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ ثنا پڑھیں گے، آگے امام صاحب جو ہیں وہ قرأت جہری نماز ہے قرأت کریں گے، سری نماز ہے تو آہستہ پڑھیں گے، پھر پیچھے آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ ان کا مسئلہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے کوئی بھی کام شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ مولا میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، میں تنگ دست ہوں، میں کمزور ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری توفیق چاہتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ جو میرا اصلی دشمن ہے، جو شروع سے دشمن ہے، جس نے تجھے سامنے ہو کر کہا قال فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلال و جبروت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تیری اس مخلوق کو ضرور اغوا کروں، لأغوینہم، اغوا کروں گا، ان کے اوپر ڈاکے ڈالوں گا۔ آج تو مجھے ان علیک لعنتی الی یوم الدین، آج تو مجھے لعنتی بنا رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب میں آؤں گا بڑے بڑے گروہ میں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ اصل جو دشمن ہے شیطان مردود، انسان کا دشمن نہیں ہو سکتا، شیطان یہ شروع سے انسان کا دشمن ہے، اس لیے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ شیطان سے رب العالمین کی پناہ مانگنی ہے، اپنے نفس سے رب العالمین کی پناہ مانگنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں کمزور، میں عاجز، فقیر ایک دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں مولا مجھے اپنی پناہ میں لے لے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی کام شروع کیا جائے اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا یہ بہتر ہے، ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ یہ لکھی گئی ہے
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ النمل، اس کی یہ آیت ہے سلیمان علیہ السلام، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، ادھر یہ بسم اللہ آتی ہے آیت کے اندر سورۃ النمل کے اندر، تو یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو۔ حمد یمدح مدحا، یہ تعریف سے باب ہے۔ اس کے اوپر ہمارے اوپر رب العالمین کے انگنت احسانات ہیں۔ یہ کائنات، اس کے اندر ہماری ضروریات، ہوا، پانی، آج ہم تھوڑی سی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی زندگی کی ساری طاقتیں ختم کر بیٹھتے ہیں۔ بڑھاپے کو آ جاتے ہیں، تب جا کر کہیں چھوٹا سا مکان نظر آتا ہے کہ یہ بن چکا ہے، جگر کا خون ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہ کائنات اتنی بڑی، یہ نظام اتنا بڑا، یہ ساتوں آسمان صدیوں سے اب دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ عرش معلی سے لے کر تحت الثری تک، جنگلوں بر و بحر کی مخلوق، تمام کی ضروریات پوری کرنے والی ہے کوئی ذات جو حجابوں اور پردوں کے اندر تو ہے، نظر تو نہیں آتی لیکن موجود تو ہے، اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کے اندر ہر ایک چیز لگی ہوئی ہے، تو ہم احسان تو اس کے ہمارے اوپر بے شمار ہیں، ان گنت احسان ہیں۔ یہ سر کے بالوں سے لے کر اگر اپنے وجود میں غور کریں، پاؤں کی چھچلی انگلی تک، یہ رب العالمین کے ہمارے اوپر احسان ہے۔ جس کی نظر نہیں اس سے جا کر پوچھیے، جس کا کوئی اعضاء ہاتھ کام نہیں کرتا اس سے جا کر پوچھیے۔ رب العالمین کے ہمارے اوپر ان گنت احسانات، اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے رب العالمین کو کیا دینا ہے؟ ہمارا ایک احسان ہے، وہ احسان کیا ہے کہ حمد کے ساتھ ہم نے الف لام لگا دیا۔ حمد کے ساتھ کیا لگا ہے؟ الف لام، تو بنا الحمدو۔ کیا بنا؟ الحمدو۔ آج انشاءاللہ دو آیتیں بھی سمجھ آ گئی تو کام بن جائے۔ الحمدو، تمام تعریفیں، یہ الف لام استغراق کا ہے، اس کا معنی تمام تعریفیں، یہ تمام کا معنی دیتا ہے، کل کا معنی دیتا ہے کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، تمام تعریفیں للہ، اے اللہ ایک تیرے لیے۔ الحمدللہ، ویسے کوئی یہ معنی شکر کے لیے ادائیگی میں آتا ہے، بندہ کھانا کھاتا ہے کہتا ہے الحمدللہ۔ جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ہدایت پر قائم رکھا، اگر ہم ہدایت سے بھٹک جاتے تو کون ہے جو ہمیں راہ راست کرنا۔ الحمدللہ، بیت الخلاء گئے، یہ تکلیف سے ہٹیں، بیت الخلاء سے فارغ ہوئے، دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعفا عنی۔ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے جس نے مجھے اس تکلیف سے نجات عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بیٹے عطا کرتا ہے بڑھاپے کے اندر، وہ دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی، کہ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے مجھے ہبہ کیے مجھے اسحاق عطا کیا، اسماعیل عطا کیا بڑھاپے کے اندر۔ تو الحمد بمانے شکر کے آتے ہیں، الحمد بمانے تعریف کے آتے ہیں، تمام تعریفیں کسی اور کے لیے نہیں۔ مولا میں نماز میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، یہ ہاتھ باندھ کے، اگر آج کسی بچے کو کوئی آج ایسا زمانہ جا رہا ہے، ٹیچر بھی کہے نا کہ ہاتھ باندھ کے آج دن عالم کھڑا ہو، وہ بھی ابو اکھا کر دے گا، نہیں میں کھڑا ہوتا، اس یہ میری شان کے خلاف ہے، اس طرح نہیں میں کھڑا ہوتا، بدتمیزی کرے گا، جو کچھ کرے گا۔ ایک رب العالمین کا در ہے جہاں بندہ کہتا ہے مولا میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی، کہہ دے سبحان اللہ۔ مولا میں زیرو، میں فنا، میں ختم ہو جانے والا، باقی ایک نام ہے تیری ذات کا، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تیرے ہی لیے ہیں۔ رب العالمین،
العالمین اس کے اوپر پھر الف لام ہے۔ معنی آپ یاد کرتے ہیں، جس کے معنی میں نام میں الف لام آتا ہے وہ معنی خاص ہو جاتا ہے، عام سے خاص ہو جاتا ہے، اور اس میں تمام کا معنی آتا ہے۔ عالمین تمام جہانوں کا تو ہی پالنے والا ہے۔ رب السماواتی والارض، رب ہے تو آسمانوں کا بھی، رب ہے زمین کا بھی۔ وما بینہم الرحمن، ان کے درمیان جتنی مخلوق ہے، چاہے فرشتے ہیں، نوری ہیں، ناری ہیں، حجری ہیں، شجری ہیں، جنات ہیں، جو بھی مخلوق ہے، تحت الثری میں چلنے والی چونٹیاں ہیں، مولا رب العالمین تمام جانوں کا پالنے والا بھی تو ہے۔ کالا پہاڑ ہے، کالے پہاڑ پہ کالے پتھر ہیں، کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چونٹی ہے، فرمایا کہ میں اس کے چلنے سے جو پیچھے راستہ بن رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کا نظام بھی چلا رہا ہوں، اس کے رزق کا انتظام بھی کر رہا ہوں۔ رب العالمین، آگے دیکھیے جی، الرحمن الرحیم، دونوں صفتیں ہیں اس کی۔ الرحمن پہ الف لام ہے، الرحیم، الرحمن اتنا مہربان ہے، جس طرح سمندر کے اندر لہریں آتی ہیں، جوش آتے ہیں۔ الرحمن وہ رزق اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، وہ رزق اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کی تعریفوں میں لگا ہوا ہے، جو مومن ہے، جو اس کا اقرار کرتا ہے مولا تو ہی تو ہے۔ الرحمن یہ اس کی صفت ہے کہ وہ اپنے دشمن کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلم کو بھی دے رہا ہے جو اس کا اقرار کرتا ہے، اور جو اس کی بغاوت کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے۔ الرحمن اتنا مہربان ہے۔ الرحمن یوں سمجھیے جیسے سمندر ہے، سمندر میں لہروں کا جوش ہوا کرتا ہے، لہروں کا جوش، اور سمندر کے اندر بہت بڑی طاقت ہے کہ دریا کو بھی سمو لینا۔ الرحیم یہ دریا سمجھیے، جیسے دریا سکوت کے ساتھ، آرام کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ الرحیم دنیا میں تو وہ مسلم کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، سب کو، لیکن کل قیامت کے دن الرحیم، اب جب الرحیم صفت آئی، کل قیامت کی باری، وہاں مومنین کو بخشا جائے گا، کافر کو۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک و مختار بھی اللہ تو ہی ہے۔ گویا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ 7 آیتوں میں ایاک نعبد جو آیت ہے، اس سے اوپر والی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ادھر تک یہ سورۃ الفاتحہ کا نصف بنتا ہے۔ فرمایا کہ رب العالمین نے کہ فنصفھا لعبدی، یہ اوپر والی جو آیتیں ہیں ایاک نعبد سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یاد کرتے جائیں۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ایک مصر کے قاری ہیں، قاری عبدالباسط، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، وہ تلاوت کرتے آتے ہیں تو ایاک نعبد پہ رک جاتے ہیں۔ ایاک نعبد ایسے سمجھیں ایک ترکڑی ہے، اوپر والی جو 3 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ بندے کی طرف سے رب العالمین کے لیے کہ مولا اس میں تیری حمد و ثنا ہے۔ آگے فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، یہ پہلی 3 جو آیتیں ہیں فرمایا رب العالمین نے یہ میرے لیے ہیں، اگلی جو 3 آیتیں ہیں یہ فرمایا یہ میرے بندے کے لیے۔ فنصفھا لعبدی، آدھی ایک سورۃ الفاتحہ، ایسے سمجھے کہ رب العالمین کی تعریف ہے، آگے اس بندے کی رب العالمین سے التجا ہے، گزارش ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم نماز میں تو اقرار کریں یا کا نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن آگے راستے میں گئے، آگے کوئی ڈھیری دیکھی، کوئی درخت دیکھا، کوئی جگہ کسی نے کپڑا لٹکا دیا، کسی نے کسی شجر کے اوپر کوئی کپڑا لٹکا دیا، کوئی سبق بنا دیا، وہیں جا کر لیٹنے لگ گئے، وہیں عبادت کرنے لگ گئے۔ بلکہ نہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مولا زندگی کے معاملے میں جب کبھی ہمیں پریشانی آ جائے، جب کبھی مشکل آ جائے، جب کبھی کوئی غم آ جائے، جب کبھی کوئی تکلیف آ جائے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی مانگیں گے تو کسی اور سے نہیں، کس سے؟ بلند آواز سے بول۔ یہ پچھلے سارے بھائی آگے آ جائیں۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فرمایا کیا مانگتا ہے؟ مولا یہ مانگتا ہوں جس عقیدے پہ تو نے قائم رکھا، قرآن کی سمجھ عطا فرما اور سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مستقیم، جس میں پیچ و خم نہ ہو، جس میں دائیں بائیں کسی پہ سہارا لینا نہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایسا راستے پہ چلا جس راستے پہ تیرے نبی چلتے رہے، ایسے راستے پہ چلا جس راستے پہ تیرے صدیقین چلتے رہے، ایسے راستے پہ چلا جس پہ تیرے شہداء چلتے رہے، ایسے راستے پہ چلا جس راستے پہ تیرے صالحین چلتے رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ فرمایا کون سا راستہ؟ مولا ایسا راستہ کہ میں چل رہا ہوں صراط مستقیم پر، آگے میری تیرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ سب کا دل ہے نا کہ اللہ سے ملاقات کی۔ بعض بچے سوال کرتے ہیں، چھوٹے بچے وہ سوچتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، بڑے آدمی بھی غور کرتے ہیں، یا کہ پچھلے پیر بڈھا کوئی ویلا ہو جائے تو وہ تھوڑی غور کرنا، باقی آخر وقت ہی کوئی۔ بچے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ ہو سی کتھے ہو سی۔ بالکل یہ سوال ہر کسی کا بنتا ہے۔ اگر دل کے اندر تڑپ ہو، دل کے اندر ایسی طلب ہو، اور پھر یہ طلب، یہ چاشنائی، یہ سارا کچھ پورا ہو سکتا ہے تو ایک اللہ کے قرآن سے ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ قرآن کو ہماری دلوں کی بہار بنا۔ قرآن کو دنیا میں اگر چمڑے گا، یہ قبر میں بھی تیرا ساتھی ہے، حشر میں بھی تیرا ساتھی ہے، کل پل صراع میں جب گزرے گا وہاں پہ بھی یہ تجھے بجلی کی طرح گزارے گا انشاءاللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔